امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک باغ تھا، اس کے کئی حصے تھے۔ بادشاہ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ میرے لیے اس ٹوکری میں بہترین اور عمدہ قسم کے پھول لے آؤ، مگر شرط یہ ہے کہ جس حصے میں جاؤ اور وہاں تمہیں کوئی پھل پسند نہ آئے تو دوبارہ اس حصے میں نہ آنا۔ وہ آدمی باغ کے ایک حصے میں داخل ہوا تو وہاں اسے کوئی پھل پسند نہ آیا۔ اسی طرح وہ ایک ایک کر کے تمام حصوں میں گیا، لیکن کوئی ایک بھی پھل اس کے دل کو نہ بھایا۔ جب وہ آخری حصے میں پہنچا تو حیرت زدہ ہوا، کیونکہ وہاں کچھ بھی نہ تھا اور وہ شرط کے مطابق واپس ان حصوں میں جا بھی نہیں سکتا تھا جہاں پھل تھے۔ مجبوراً وہ خالی ٹوکری لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا، میرے لیے کیا لائے ہو؟ اس نے جواب دیا، کچھ بھی نہیں لایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باغ سے مراد انسان کی زندگی ہے اور ان حصوں سے مراد انسان کی زندگی کے ایام ہیں۔ ٹوکری سے مراد انسان کا نامہ اعمال ہے۔ انسان کہتے ہیں کہ میں کل سے نیک اعمال شروع کروں گا اور کل سے نماز پڑھوں گا، لیکن کل کرتے کرتے ایک دن موت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اور جو دن گزرتے جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے، تو یہ اللہ کے پاس خالی دامن چلا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ زمانے والے لوگ کتے نہیں ہوتے۔ اگر کوئی آپ کو نفع نہ دے سکے تو اس وجہ سے آپ کی گالی جائز نہ ہو جائے گی۔ آپ مضبوط ہیں، آپ کو لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں کے نفسیاتی کمزور ہونے کا فائدہ اٹھاتے رہیں اور ان کو ذہنی ٹارچر کرتے رہیں۔ کسی نے آپ سے محبت کی تھی تو اب وہ آپ سے محبت کرنے کے لیے آپ کے حکم کا پابند نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کی جتنا زباندار نہیں ہے تو مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو تیل چھڑک کر آگ لگاتے ہیں۔ کوئی انسان اگر کسی لحاظ میں خاموش ہے تو اس کی آخری حد کو ہی نہ آزمائے، ہو سکتا ہے ملزم آپ ہی نکلیں۔ یہ ہر بات کا ثبوت مانگنے والی دنیا عارضی ہے۔ آپ کی بے پناہ طاقت، بے پناہ خوبصورتی، بے پناہ عقل، بے پناہ صلاحیتیں، بے پناہ ہوشیاریاں، بے پناہ لفظ، بے پناہ خوشیاں بھی عارضی ہیں، اور آپ کی وہ فطرت بھی یہ دوسروں کو جینے نہیں دیتی۔ میں کچھ اپسیٹ تھا تو آج میرا دل چاہا کہ میں سورہ طہ پڑھوں۔ اس سورہ کی پہلی آیت مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ آیت میں آپ کو اپنی امیجینیشن میں لے کر جا کر بتاتا ہوں۔ چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہیں، وہ اپنے گھر کے ایک کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اپنی کالی کملی چہرے پر گرا رکھی ہے اور سر گھٹنوں میں دے رکھا ہے۔ وہ ہرٹ ہیں کہ سب لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، اور تبھی اللہ پاک پیار سے فرماتے ہیں، تاہا ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ جتنی بار یہ آیت اپنے منہ سے کہتا ہوں، امیجن کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر پیار سے کہا ہوگا، میرا دل اس محبت کی شدت سے لرزنے لگتا ہے اور میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ میں کسی کو یہ بتاؤں تو بات مکمل کرنے سے پہلے چپ ہو جاتا ہوں کہ آگے بولا تو رونے لگ جاؤں گا۔ شاید میرا دل اتنا چھوٹا ہے، یا شاید یہ محبت اتنی خوبصورت ہے۔ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہتر محسوس کروانے کے لیے ان کو حضرت موسیٰ کا پورا قصہ سناتے ہیں، ان کی قوم کی نافرمانیوں کا قصہ سناتے ہیں۔ اپنے محبوب کی دل جوئی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دوسرے نبی کا پورا قصہ سنا دیا۔ آپ بھی جب پریشان ہو کر گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھتے ہیں اور پھر سجدوں میں اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ آپ کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ یقین ہے نا؟ تو کبھی نماز میں اس کو پکاری اور کبھی قرآن پڑھ کر اپنی پکار کا جواب لیجیے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ آئے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ درود شریف کے تو کرشمے ہی اور ہیں۔ آپ اللہ سے کبھی بھی تب تک محبت نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہو جاتی۔ کیونکہ آپ کسی انسان کو تب تک فالو نہیں کر سکتے جب تک آپ کے دل میں اس کے لیے محبت نہ ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے، ہم ان طریقوں پر تب تک عمل نہیں کر سکتے جب تک ہمارے دل میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چاہت و طرب نہیں ہوگی۔
اور جس کے لیے ہمارے دل میں چاہت اور طلب ہوتی ہے اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ان سے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے خوش ہوں گے تو اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہنے والا کبھی بھی اللہ سے دور نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ سے زیادہ کون سمجھتا ہوگا بندے کے دکھوں کو؟ وہ خالق اپنی تخلیق کی ہر ایک نس سے واقف ہے۔ اتنا تو مانتے ہو نا؟ اگر جانتا ہے تو پھر اس نے شراب کو حرام کیوں کیا؟ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کن اذیتوں سے گزرے گا، پھر بھی اس نے نہیں کہا کہ تھوڑی سی پی لینا غم بھلانے کو؟ کیوں نہیں کہا اس نے کہ جب تک نکاح نہیں ہوتا تب تک کسی بھی عورت سے عارضی تعلقات بنا لینا؟ زنا کو حرام کیوں کہہ دیا اس نے؟ اللہ بہترین سراہنے والا ہے حسن کو، لیکن اس نے غیر عورت کے جسم دیکھنا اور سراہنا حرام کیوں کہہ دیا؟ کیوں اس نے کہا کہ آنکھوں میں آگ بھری جائے گی؟ کیا وہ نہیں جانتا بندے کا دل بہلانے کو بھی کچھ ہونا چاہیے؟ تم غلط ہو، کیونکہ تم نے ہمیشہ سے مادیت پرستوں کو پڑھنا اور سنا ہے، تم نے کبھی آسمانی کتاب کھولی ہی نہیں۔ جب بھی تم پریشان ہوتے ہو غیر مسلموں کی کتابیں کھول لیتے ہو اور ان کے کہے کے مطابق فزیکل ریلیشن کو ہر مسئلے کا حل سمجھ لیتے ہو۔ ابھی یہ سارے طریقے آزمانے کے بعد تم وقتی سکون حاصل کر تو لیتے ہو، لیکن جب ہوش میں آتے ہو تو پہلے سے زیادہ بے چین اور اندر سے کمزور اور وحشت زدہ رہتے ہو۔ کیا تم نے کبھی پریشانی کے عالم میں قرآن کھولا ہے جو تمہیں بتائے کہ تمہارے دکھوں کا ایک بہترین حل موجود ہے، جو تمہیں بتائے کہ تم بے چین اور پریشان کیوں رہتے ہو، جو تمہیں بتائے کہ تم اکیلے نہیں ہو، جو تمہیں بتائے کہ تمہیں اندر سے سمجھنے والی صرف ایک ذات ہے؟ اپنے اندر یقین کو مضبوط کرو، اور خالی سمجھنا کچھ نہیں ہوتا، بات ماننے کی صلاحیت پیدا کرو۔ رونا، غم کرنا، سسکتے رہنا، رات بھر نہ سونا، یہ سب انسان کی فطرت کا حصہ ہے، اور رونا حق ہے تمہارا۔ اگر رونا چاہتے ہو تو جی بھر کر رو لو، اتنا رو لو کہ یہ سارے کا سارا قرب آنکھوں کے راستے سے باہر آ جائے۔ نیند نہیں آتی رات بھر تو جاگ لو، اللہ سے باتیں کر لو، اتنی باتیں کر لو کہ سارے سوالات، سارے الفاظ ختم ہو جائیں۔ یہ جو بھی غم، جو بھی پریشانی تمہیں تنگ کرتی ہے نا، اسے ایک ہی دفعہ باہر نکال دو، اسے اپنے اندر ہی دبا کر اپنی روح کا حصہ مت بناؤ۔ پھر خود سے اور اللہ سے یہ وعدہ کرو کہ جس چیز کے لیے آج روئے ہو اس کے لیے پھر کبھی نہیں رو گے، جس چیز کی وجہ سے تم رات بھر سوئے نہیں اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، جس چیز کی وجہ سے تم لمحہ بلمحہ تڑپتے ہو اس کی طرف واپس نہیں جاؤ گے۔ اور اس بات کو یاد رکھو کہ ہر چیز میں اللہ کی رضا ہے، عطا میں بھی اور قضا میں بھی۔